السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ۔ بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل، میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل۔ بے واحد لطفی بھی امر الوداع الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ الفاتحہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12واں پارہ ہے سورۃ ہود اور 114 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑی میں۔ کیوں؟ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین،
نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ پچھلے جمعہ واقعہ معراج بیان ہوا۔ معراج میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ان میں ایک تحفہ نماز بھی ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہا گیا ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ چاروں الفاظ صلاۃ کے لیے استعمال ہوئے عربی لغت میں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو کے اندر بھی مستعمل ہے۔ 2 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، نم آز۔ نم ناک ہونا، آنکھیں نمناک ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ اردو میں بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ آز کا معنی آنا، نم آز کیا مطلب؟ ایسی عبادت جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نماز کا مطلب یہ ہے، عربی میں صلاۃ اور اردو میں فارسی میں نماز۔ نماز ایسی عبادت جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر معراج والی رات فرض کی۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں، روزے کی فرضیت کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم زمین پر آیا، حج اور عمرہ کے احکام زمین پر نازل ہوئے، لیکن جتنے بھی نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، جہاد، سود کی حرمت، شراب کی حرمت، اسی طرح سے وراثت کے احکام، جہاد کے احکام جتنے بھی ہیں، ان سب کے احکام زمین پر نازل ہوئے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کی فرضیت اللہ نے آسمانوں پر سے فرض کی ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد ختم ہو جائے، عمارت قائم نہیں رہتی۔ وہ 5 پلر آف اسلام وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے کلمہ شہادت، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرنا۔ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے جتنے اخلاص سے کرتا رہے۔ دوسرا بنیاد جو اسلام کی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ مرد اور عورت کے اوپر اس کو فرض کیا گیا ہے۔ تیسرا جو بنیاد بتائی گئی وہ بنیاد ہے رمضان کے روزے۔ انشاءاللہ ایمان صحت کے ساتھ اللہ برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ بس تھوڑے ہی اللہ اکبر ٹائم رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ سائے فگن ہوگا۔ اس کے بعد جو چوتھی بنیاد بتائی گئی ہے وہ ہے صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ، سال میں 1 دفعہ، اور 5ویں استطاعت والے پر زندگی میں 1 دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بھی فرض کیا گیا۔ فرض سے کیا مراد ہے؟ فرض سے مراد ہے لازم، اور انگلش میں ڈیوٹی، اور نفل جو ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا وہ ہے اوور ٹائم، جو جتنا لگائے اتنا پائے گا، اوور ٹائم بھی لگانا چاہیے۔ تو فرض جو ہے قرار دیا گیا نماز کو، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں نماز کیوں پڑھوں، اس کی وجہ کیا؟ میں اپنی دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، گاہک چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں 5 دفعہ آؤں، کیوں آؤں؟ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی یہ نماز ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ حج تو کرے گا استطاعت والا زندگی میں 1 دفعہ، روزے آئیں گے رمضان کے سال کے بعد، زکوٰۃ دے گا صاحب نصاب سال کے بعد، امیر اور غریب، مرد اور عورت کے لیے رہ جاتی ہے یہ نماز۔ اور اگر نماز ہی نہیں تو پھر اسلام بچا کیا اس کا؟ اذان ہوئی مسجد میں، بازار کے اندر گلاب سنگھ ایک سنگھ کی دکان ہے، وہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے گا۔ ایک عیسائی
پیٹر جو ہے وہ بھی اسی بازار میں اس کی دکان ہے، وہ بھی اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے گا۔ شمعون یہودی کی دکان ہے، وہ بھی دکان چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی انداز کے ساتھ لدھا رام ایک ہندو کی دکان ہے، وہ بھی اپنی دکان چھوڑ کر اذان کی آواز پر مسجد میں نہیں آئے گا، اور غلام رسول بھی نہ آئے۔ تو پتہ چل گیا اس بازار میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا جو اذان کی آواز پر جاتا، اور اگر یہ اٹھ کر جاتا ہے پتہ چلا یہ ایک مسلمان ہے جو جا رہا ہے۔ یہ ایسا فریضہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق یہ نماز ہے۔ منافقین جنہوں نے ظاہر طور پر کلمہ پڑھا ہوا تھا، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اندر سے کافر تھے، شک و شبہ تھا ان کو دین کے بارے میں، لیکن ان کو بھی اذان کی آواز پر مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، آتے ہیں تو کاموں کو سالا سستی کے ساتھ، اچھا اٹھتے ہیں، اچھا جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ یہ نشانی تھی منافقین، لیکن آنا ضرور پڑتا تھا ان کو حاضری لگوانے کے لیے۔ کیوں؟ اگر نہ گئے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ منافقین کو بھی مسجد میں آنا پڑتا، اتنا لازم تھا ان کے لیے۔ اور مسجد مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ مسجد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی سی جو اسلامی ریاست تھی، اس ریاست کا جو مرکز تھا وہ مسجد نبوی تھی۔ الگ سے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، الگ سے کوئی اسمبلی ہال نہیں تھا، مسجد مرکز تھا۔ یہیں پر ہی دوسرے ملکوں سے وفد آتے، ملاقات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی مسجد کے اندر ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین کی تربیت کا بندوبست، اصحاب صفہ و چبوترا تھا، جہاں صحابہ کرام اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر وہاں پر رہتے تھے۔ آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ہی مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، لیکن فرمایا مسجد کے اندر حد نافذ نہیں کرنی، کسی کو کوڑے مارنا یا ہاتھ کاٹنا یا اس کا قصاص یہ مسجد میں نہیں ہوگا، یہ مسجد سے باہر ہوگا۔ جنازے بھی ہوئے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اہم ایمرجنسی معاملہ ہوتا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے، وہ چبوترے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے الصلاۃ الجامعہ، نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ وہ لوگ آ جاتے، صحابہ کرام میں اکٹھے ہو جاتے، 2 رکعت پڑھ کے، ہاں جی کیا بات ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے ہوتے تو الگ سے کوئی جی ایچ کیو نہیں تھا، مسجد نبوی ہی یہ مرکز تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہے تو مسجد کے اندر، تربیت ہے تو مسجد کے اندر۔ تو مسجد اس وقت مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر موجود لوگوں کو آسمان پر ستارے جس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کو زمین پر مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بناتا ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان ہے تو جا رہا ہے، ورنہ کیوں جاتا؟ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد کے اندر جو ایک نظام رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک با جماعت نماز کا انتظام تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو باقاعدہ با جماعت نماز کا نظام وہاں پر شروع ہوا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صبح 2 رکعت شام نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب معراج
میں نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد باجماعت نظام جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر مدینہ منورہ میں شروع ہوا. اذان کا انتظام مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد شروع ہوا. تو سفر کے اندر پھر 2 رکعتیں رہ گئی، صبح کی بھی 2 رکعتیں رہ گئی، اور باقی نمازوں کے اندر رکعتوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا. ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور جمعہ کے لیے 2 رکعت، عید کے لیے بھی 2 رکعت. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو نماز ہے 5 وقت، مجھے یہ بتاؤ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور دن میں 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل کچال باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کرنے دن میں 5 دفعہ نہانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی اسی طرح صاف کر دیتا ہے. فرمایا ایک شخص ایک نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے گیا جماعت کے ساتھ، ظہر تک اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے، فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچے، جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ اس کو جماعت کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کے گیا عصر تک، درمیان میں چھوٹے گناہ اللہ ظہر کی نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. عصر پڑھ کے گیا، مغرب آ گئی، مغرب اور عصر کے درمیان جو چھوٹے گناہ کیے صغیرہ گناہ اللہ جماعت کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. اسی طرح مغرب سے عشاء کے درمیان کے چھوٹے گناہ جماعت کی برکت سے معاف. اسی طرح عشاء سے صبح تک رات کے چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جماعت کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جمعہ جماعت سے پڑھا، اگلا جمعہ پھر جماعت سے پڑھا، درمیان ہفتے کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. فرمایا ایک رمضان روزے رکھے، اگلا رمضان روزے رکھے، درمیان سال کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ آگے بڑھے. فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ اس طرح معاف. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی رات کا اندھیرا مثلا عشاء کے وقت اور صبح کا، یہ 2 نمازیں ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن اس کو پورا نور اللہ عطا فرمائے گا. قیامت کے اندھیروں میں جو جہنم کے اوپر پل صراط کے اوپر اندھیرے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہاں نور عطا کرے گا جو اندھیروں میں چل کر آئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو جتنا دور سے چل کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے اوپر نیکیاں لکھواتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین اس بات کا خیال رکھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھی، نماز میں دیکھا کہ ایک صحابی موجود نہیں ہے. گھر جا رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے، درمیان میں راستے میں اس صحابی کا گھر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، ان کی والدہ نے بتایا وہ رات کو نفل پڑھتے رہے ہیں، صبح کی نماز کے بعد سو گئے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے زیادہ بہتر تو پھر میں ہوں کہ رات کو سویا ہوں، صبح نماز جماعت سے فرض پڑھی ہے. یعنی ایک شخص رات کو نوافل پڑھے اور پھر صبح فرض نماز کی چھٹی ہو جائے، یہ غلط ہے. فرض اس کی ڈیوٹی وہ ادا کرنی ہے اس نے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خشک گرتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھنس گیا ہو کہ کب دروازہ کھولے پور کر کے اڑ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجدوں کے پاس سے گزرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجدیں جنت کے باغ ہیں، ان باغوں کا پھل چکھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کا پھل کیا ہے؟ فرمایا جب مسجد کے پاس سے گزرے ہو، یعنی مقصد یہ ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے ویسے گزر ہوا ہے، تو تم اگر یہ کلمات پڑھو گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، جو شخص مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کلمات پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا اس نے جنت کے باغوں کا پھل چکھ لیا. اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ایک بوڑھی عورت
جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نظر نہ آئی، صحابہ سے پوچھا یہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہ فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدلو، قبر بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام جو مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن 7 قسم کے آدمی، ان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا، اور یہ 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو مسجد کے ساتھ جس کا دل لگا ہوا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری کی فکر ہے، وہ پڑھ کے گیا، تیسری کی فکر ہے، وہ اپنا شیڈول ایسے بناتا ہے کہ یہ نماز اللہ اکبر کہ میں مسجد کے اندر یہ کام کر کے پھر میں نے مسجد میں آنا ہے، پھر یہ کر کے یہاں سے پڑھ کے پھر میں نے اس کام کو جانا ہے، یعنی اس نے ترجیح مسجد کو دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی، اسی طرح مسجد کا انتظام، اللہ اکبر، مسجد کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، ضرورت ہے، اس کو خیال کرنا۔ میں نے ایک شخص دیکھا زندگی کے اندر، اللہ اکبر، نقشبند کالونی میں 14 سال رہا، مسجد کا پڑوسی تھا، نماز کے لیے آیا کرتا تھا، آیا مسجد کے اندر، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر مرمت کا کام کروانا ہے، مستری بلایا ہے اور مرمت کا کام اس نے کرنا ہے، کہیں کو ٹوٹ پھوٹ ہے، پلستر وغیرہ کچھ ایسا اکھڑا ہوا وہ کرنا، لیکن پہلے اللہ کا گھر پھر میرا گھر، مسجد میں کوئی ایسا کام ہے مرمت وغیرہ کا مجھے بتائیں، میں پہلے مسجد میں کراؤں گا پھر اپنے گھر میں کراؤں گا۔ اس نے مسجد کے اندر بھائی یہاں یہ جگہ خراب ہے، یہ خراب، اس نے سارا کام کرا کے پھر وہ اپنی کوٹھی کے اندر اس نے بعد میں کام کرا۔ پھر آیا کہ کام مکمل ہو گیا، میں نے رنگ روغن کروانا ہے اپنی کوٹھی کے اندر، تو پہلے اللہ کے گھر کا ہوگا کام پھر میرے گھر کا ہوگا۔ یہ میں نے زندگی میں ایک شخص دیکھا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، اس کی قبر کو وسیع فرمائے، اللہ اکبر، بڑا ہی اکبر شریف النفس شخص تھا۔ کیا کہنے لگا، پہلے لگا پوری مسجد کے اندر اس نے رنگ روغن کروایا بہترین اعلیٰ قسم کا، اور اس کے بعد اس نے اپنی کوٹھی کے اندر کروایا۔ یعنی مسجد کو ترجیح دینا کہ مسجد کا کام پہلے ہو۔ میں مستری لگوا تو رہا ہوں، یعنی مسجد کے باہر کوئی اللہ پر کوئی باہر مرمت کا کام ہے، اندر مرمت کا کام ہے، کوئی ایسا ہے ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، کوئی واش روم کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اس نے بعد اس کی بیٹی فوت ہوئی، مسجد میں اس کی بیٹی کا جنازہ ہوا، اس نے کہا کہ عورتوں والی جگہ پر اللہ پر نہ واش روم ہے نہ کوئی وضو والی جگہ کوئی اچھی بنی ہوئی ہے، اس نے واش روم پورا بہترین کر کے اور وضو والی جگہ بہترین کر کے بنوائی، آج بھی اس کا صدقہ جاریہ موجود ہے۔ وہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، دیکھو یہ صدقہ۔ تو جو مسجد کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کا گھر پہلے میرا گھر بعد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کی اس کو فکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فیصل آباد میں نے دیکھا، وہاں پر ہمارے کیا کیا، ہاں جی یہاں اس چیز کی ضرورت ہے، اچھا یہ واٹر کولر ہے، یہ خراب ہے، یہ میں مستری بلوا کر میں اس کو ٹھیک کروا کے دیتا ہوں، اچھا یہ دریا خراب ہے، یہ صفحے نہیں ہے، یہ بلبوں کا مسئلہ ہے، الیکٹریشن کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ انتظامیہ سے بات کر کے وہ آ کر اس نے کام کروا دیا۔ یہاں پنکھے کی ضرورت ہے، اسے پنکھا لگوا دیا۔ یہ نہیں کہ مسجد بنا دی، انتظامیہ ہے، متولی ہیں، جناب انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا، اعتراض تو بہت کیے جا سکتے ہیں، لیکن کام کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں کہ میرا حصہ اس کے اندر ڈال گیا۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نماز کے بارے میں وضاحت کی، اب آذان ہوئی، آذان کے بارے میں کیا ہے، دعوت تامہ، مکمل ایک دعوت ہے۔ آذان ایک مکمل دعوت، عیسائی بجائیں گے گھنٹہ گرجے کے اندر، ہندو ٹل کھڑکائیں گے، کوئی دھمال ڈالتا ہوا آئے گا،
دیکھیں فرق دیکھیں جی، مذہبی لوگ ہیں، دین کا نام لینے والے ہیں، لیکن ان کے انداز دیکھیں جی، یہودی سنت جو ہے وہ بگل بجائیں گے، وہ اس کے لیے عبادت کے لیے بلائیں گے، جب بگل بج گیا اب آ جاؤ، کہیں سیٹی کہیں تالی کہیں کیا، لیکن اذان توحید کی مکمل دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں تم جو اللہ اکبر دنیا کے اندر تم سمجھتے ہو میرا عہدہ بڑا، میری ڈگری بڑی، میرا مقام بڑا، میری شخصیت بڑی، میرا کاروبار بڑا، نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی اللہ اکبر۔ اس لیے جو متعصب یورپی ممالک ہیں وہاں اذان کی اجازت نہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے اوپر ضرب ہے یہ، وہ مسجد کے مینار کو میزائل کہتے ہیں، یاد رکھیں، وہ کہتا ہے یہ میزائل ہیں ہمارے اوپر جو گرنے والے ہیں، اس لیے اسلاموفوبیا ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نظر نیاز کے لائق نہیں۔ کیسی بڑی توحید کی دعوت ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان۔ اللہ اکبر، جہاں تک آواز جا رہی ہے پہنچ گیا کہ اعلان۔ پھر اب جی کیا بات ہے جی؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، بلایا جا رہا ہے، آؤ جی نماز کے لیے۔ کیوں آؤ؟ اس لیے کہ حی علی الفلاح، اس میں اب کامیابی ہے۔ اب کامیابی تیرے کاروبار میں نہیں، کامیابی گھر بار میں نہیں، کامیابی تیری بیٹھک میں نہیں، کامیابی دوست و احباب میں نہیں، اب کامیابی، لوگ کامیابی کے لیے ترستے ہیں، کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، کامیاب انجینئر بن جاؤں، کامیاب پروفیسر بن جاؤں، کامیاب ملانر بن جاؤں، کامیاب ٹرانسپورٹر بن جاؤں، کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ دن میں 5 دفعہ کامیابی بلاتی ہے۔ کتنے لوگ کامیابی کی طرف آتے ہیں، کتنے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر آستانے ہیں، جتنے شرک کے اڈے ہیں، جتنے پوجا پاٹ والے جگہ ہیں، جہاں جہاں لوگ جن کو پوج رہے ہیں، سب سے اللہ بڑا ہے۔ تم کہتے ہو فلاں سرکار فلاں سرکار، وہ دینے والی وہ دینے، سب سے اللہ بڑا ہے۔ پوری ایک دعوت ہے مکمل، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ یہ کیا ہے کہ مکمل ایک دعوت ہے، دعوت تامہ۔ اب اذان سنی ایک شخص نے، اور ایمان والے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ادھر سے آ رہے ہیں، اس گلی سے آ رہے ہیں، اس طرف سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی سواریوں پر آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، جا رہے ہیں۔ اب ایک شخص گناہ گار دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتے ہیں، ادھر اذان ہوئی اور یہ جا رہا ہے، میں کتنا بدقسمت ہوں، کیا میں اس قابل نہیں، کیا میں اس قابل نہیں کہ اللہ مجھے اپنے گھر میں بلائے؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ کہیں ولیمے کا بلاوا آ جائے کس طرح تیاری کرتے ہیں، کہیں شادی کے لیے بلاوا آ گیا، کہیں پر کسی فنکشن کے لیے بلاوا آ گیا، نہیں جی جانا ہے جی، وہ منہ ملاز ہے جی، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ پوری کائنات کے شہنشاہ خالق کائنات کی طرف سے بلایا ہے، بلاوا آ رہا ہے، اور میں کتنا بدقسمت ہوں، کیوں؟ میں رب کا ہوتا، رب مجھے اپنے گھر میں بلاتا، اس کا مطلب میں رب کا نہیں۔ اب دل میں احساس پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، رب کہتا ہے گناہ کر کے تھک گیا، میری رحمت تیرا انتظار کرتے نہیں تھکی، آ جا، کتنے گناہ تھے، آ جا میرے گھر، میرا دروازہ کھلا، آ تو صحیح۔ اب شیطان ڈالتا ہے وسوسے، کیونکہ اسے پتہ ہے بندہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یا اللہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، سب سے پہلا بات، میں تو کبھی استنجا ہی نہیں کیا۔ رب کہتا کوئی بات نہیں، جا استنجا کر، ناپاک کپڑے ہیں، ظاہری نجاست ہے، اس کو دھو لے، چھینٹا مار لے، آ جا، میں تیری انتظار کے اندر ہوں، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ وضو تو میں نے آج تک نہیں کیا، اب وضو کا طریقہ، اچھا چلو اللہ کے گھر مسجد میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں جو وضو کر رہے ہیں اس طرح میں کروں گا۔
رب فرماتا ہے اچھا بسم اللہ پڑھ کے وضو کر رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر آ گیا ہے میرے گھر میں، آ گیا ہے، اب تیرے ہاتھ دھلتے ہی تیرے ہاتھ کے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں۔ تو نے کلی کی زبان سے جو تو نے لغویات کو کہا چل یہ میں نے تیرے یہ بھی معاف کر دیا۔ رحمت دیکھیں اس رب کی۔ اچھا ناک میں پانی ڈال لیا اور چہرہ دھویا، چہرے کے جتنے تیرے گناہ ہیں میں نے وہ بھی، جیسے وضو پانی کے قطرہ زمین پر گئے گناہ دھلتے جا رہے ہیں، نالی میں تیرے گناہ ہی جا رہے ہیں۔ بازو دھویا، بازو کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، سر میں جو وسوسے اور جو خیالات آئے تھے برے چل وہ بھی تیرے معاف کر دیے۔ پیر دھو لیا، پیر تیرے جہاں جہاں چل کر گئے چل تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دیے۔ وضو کر لیا تو نے اچھی طرح سنت کے مطابق، وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اس نے، اللہ اکبر، گویا کہ اپنے عقیدہ توحید کو یہ کیا کر رہا ہے، پختہ کر رہا ہے، اس کی تذکیر کر رہا ہے، یاد دہانی کر رہا ہے، کر لیا پختہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے جتنے گناہ تھے نا، جتنے تیرے اعضاء دھلے ہیں، وضو مکمل ہوا، کلمہ شہادت پڑھا تو نے، اور اس کے بعد تیرے گناہ یہ سارے کے سارے میں نے معاف کر دیے۔ آ گیا مسجد کے اندر آیا، گھر سے جب چلا تھا، ہو سکتا ہے گھر سے وضو کر کے آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میرا بندہ گھر سے چل کر آ رہا ہے، بڑے عرصے بعد ہے، میں اس کے انتظار میں تھا، یہ روٹھا ہوا تھا مجھ سے لیکن میں انتظار میں تھا، اب یہ آ رہے ہیں نا، راستے میں کھڑے ہو جاؤ اس کے استقبال کے لیے، جتنے قدم چل کر آ رہے ہیں گنتے جاؤ، ہر قدم پر نیکی لکھو اور ایک گناہ معاف کرتے جاؤ، ادھر گناہوں والے رجسٹر میں قلم پھیرتے جاؤ اور ادھر اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، جتنے قدم چل کر آیا ہے اتنے نیکیاں بھی مل گئیں اور اتنا اللہ آ گیا مسجد کے اندر، اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیا، فرمایا تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو بس تیرا انتظار تھا، آ گیا مسجد کے اندر، اللہ اکبر۔ اب کئی اور بہانے بھی شیطان ڈال دیتا ہے دل کے اندر، عورت کو کہتا ہے اللہ اکبر تو ناپاک ہے، ہاں جی ابھی پیریڈز آئے ہوئے ہیں، ناپاکی کے ایام ہیں، رب فرماتا ہے چل میری بندی، ہاں جی میں کوئی سختی نہیں کرنے والا، میں مہربان رب ہوں، چل جتنے دن تو ناپاک ہے تیرے اوپر نماز ہی معاف، ہاں روزے کی قضا کرنا بعد میں، نماز معاف۔ اے اللہ بچہ جنم دیا ہے اور ناپاکی کے ایام میں چلا ہے، اب اچھا چلو ان ناپاکی کے ایام کے بھی تیرے اوپر نمازیں معاف، 40 دن کی نمازیں فرض ڈیوٹی معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے، رعایتیں مل رہی ہیں۔ اے اللہ میرے اوپر تو غسل فرض ہے اور میں تو نہایا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل کوئی بات، یہ صاف جیسے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے صاف ستھرا ہو کر، چل تو غسل کر لے تسلی کے ساتھ، غسل کر لے اور اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ جا میرے گھر، آ گیا، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے شیطان یہ بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ وہ کہے اللہ بھوک بڑی لگی ہے، ادھر اذان ہوئی ہے ادھر کھانا تیار ہے، اب کہتا ہے میں کوئی جبر نہیں کرتا، تو پہلے کھانا کھا لے پھر میرے گھر میں آ۔ دنیا میں کوئی اتنا مارجن نہیں دے گا کوئی افسر، ادھر ڈیوٹی ٹائم شروع ہو گیا اور آپ کہیں جی کھانا تیار ہے، تو افسر کبھی نہیں کہے گا کھانا کھا کے پھر نہیں، ادھر ڈیوٹی از ڈیوٹی، اٹ از مائی آرڈر۔ لیکن پوری کائنات کا شہنشاہ ریلیف دے رہا ہے، کوئی نہیں کھانا کھا کے اللہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، فرمایا تیری نماز ہوگی نہیں، پہلے تو ادھر فارغ ہوگا پھر ادھر میرے پاس آ۔ قضاء حاجت کے لیے کوئی افسر ٹائم نہیں دے گا، نہیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے، 1 سیکنڈ لیٹ ہو گئی تیرا رب پر غیر حاضری لگ جائے گی، لیکن رب کہتا ہے نہیں تو تسلی سے فارغ ہو کر، میں بندوں پر شفقت کرنے والا ہوں، کتنی رعایتیں دے رہا تھا۔ آ گیا اللہ کے گھر کے اندر، اللہ اکبر، نماز با جماعت، نماز با جماعت، فرمایا گھر میں پڑھے گا 1 کا ثواب ملے گا 1 کے بدلے، اور مسجد میں جماعت سے پڑھے گا تو 27 کے برابر ثواب ملے گا۔ ہاں جی ایک جگہ مال بیچ رہا ہو اور ایک روپیہ نفع ہو رہا ہو، اور دوسری جگہ مال بیچنے سے 27 روپیہ نفع ہو رہا ہو، کہاں جائے گا بندہ؟ 27 والی طرف۔ تو گھر پڑھے گا اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو یہ 27 کا فرق ہے، یہ خیال کر۔ اچھا
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر پڑھے گا تو کیا ہے 1000 کے برابر ثواب، اور میرے گھر بیت اللہ میں آ کر پڑھے گا ایک نماز پڑھے گا اور 1,00,000 کے برابر ثواب۔ ہاں تیرے آنے میں دیر ہے، میری رحمت کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ اب یہ گناہ گار بندہ آ گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، رب فرماتا ہے سب بنا لی تو نے، کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملا لیا، جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں تمہارے دلوں کو جوڑ دوں گا۔ اور اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق اتحاد پیدا کرو، آپس کے اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے مل جاؤ، اس کا ایک طریقہ بتایا، رب نے فرمایا مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دل جوڑ دوں گا۔ اور جو نہیں کھڑا ہوتا اللہ اکبر وہ دل نہیں جڑے گا کبھی اس کا۔ اچھا اب کھڑے ہو گئے نماز کے اندر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں باز آیا گناہوں سے، ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں باز آ گیا، ہینڈز اپ ہو گیا، باز آ گیا گناہوں سے، اللہ اکبر۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ جب نماز پڑھے اور پھر بعد کے اندر کیسے وہ برائی کر سکتا ہے، جب نماز میں وہ کہہ رہا ہے اللہ باز آ گیا میں گناہوں سے، ہاتھ باندھے اس نے اور نظر جھکا دی، رب کے سامنے کھڑا، اے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہیں، بہت نافرمانیاں کر چکا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بس تو معافی کر دے۔ اللہ اکبر، کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر، لا الہ غیر، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نظر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہم باعث بینی والی دعا پڑھی، اے اللہ میرے گناہوں کو مشرق مغرب کی طرح فاصلے میں دور کر دے مجھ سے۔ آگے سورہ فاتحہ پڑھ، اللہ کی تعریف کی اور وعدہ کیا، اللہ کی تعریف کے ساتھ وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک کلمہ حصر، اونلی یور، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا۔ جب صرف آ گیا کسی اور کی اب گنجائش نہیں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، وہی دکھا اور اس کی آخر منزل تک پہنچا، پہلے تو دکھا پھر اس کے اوپر چلا، کیونکہ شیطان چاروں طرف ایمبوش لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چلنے دے گا مجھے، اے اللہ تو ہی چلا، اور اس کی منزل چلتے تو بہت ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں تھڑک جائے، کوئی پھسل جائے، کہیں شیطان اس کو کڈنیپ کر لے، اے اللہ اس کی منزل جنت الفردوس تک بھی تو ہی پہنچا۔ اہدنا کے 3 معنی، اے اللہ پہلے دکھا پھر چلا پھر اس کی منزل تک پہنچا، لیکن اے اللہ وہ جن پر غضب ہوا نا تیرا، جن پر جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ کیوں؟ آمین، اے اللہ قبول کر دعا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، آمین جب کہی جاتی ہے اچھا ہمارے راستے سے بچنے کی رب سے دعا کر رہا ہے، فکر نہ کر، ہم کرتے کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ آ گیا سوشل میڈیا تمہارے پاس، کہاں کہاں بچو گے تم۔ آگے قرآن مجید فرقان مجید کی کہیں سے کوئی صورت پڑھ سکتا ہے، جتنا قرآن مجید ہے ان میں کیا ہے؟ احکامات ہیں، کہیں تسلیاں ہیں، کہیں رب کی طرف سے لگ بھگ کیا کیا ہے؟ معافیاں دی ہیں، یہ سارا بیان کر کے اللہ اکبر ہینڈز اپ ہو کر پھر رکوع کے اندر چلا گیا، اے اللہ میں جھک گیا تیرے حکموں کے آگے، اللہ میں عظیم نہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ میرا رب جو رب ہے، اللہ کا وہ جو اللہ میرا رب ہے وہ بہت عظمت والا ہے، میں عظمت والا نہیں، میرا اقتدار عظمت والا نہیں، میری شان عظمت والی نہیں، میری ڈگری عہدہ، میرا حسن، میری صحت، میرے پارٹی، میرا جدہ وہ عظمت والا نہیں، اللہ عظمت والا تو ہے۔ جھک گیا اللہ اکبر، اب سمع اللہ لمن حمدہ، امام نے کہا سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اچھا لوگ تو کہتے ہیں رب سنتا نہیں، رب تو فرماتا ہے کہ میں نے سن لی اس کی بات جس نے میری تعریف کی، سن لی، سنی گئی اس کی ماضی کا سیما، اور یہ کہتا ہے رب سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ واسطے وسیلے ڈھونڈتے پھر رہے، اور تیرے جھکنے کی دیر تھی رب نے سن لی تیری۔ اچھا اب ایک صحابی کو جذبہ پیدا ہوا، اس نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون تھا یہ کلمات کہنے والا؟ عرض کیا میں تھا، فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا اس کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، وہ کہتا ہے میں لکھوں، وہ کہتا ہے میں لکھوں، کیونکہ جب رب نے فرمایا
امام نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، تو اب میں کیوں نہ تعریف کروں؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کثرت کے ساتھ حمد کی۔ رب سن رہا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سجدے میں چل اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، جس طرح اس کے شاعران شان قدموں سے، ہے اللہ تو سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور میں سب سے نیچے، تو سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ فرمایا سجدے میں دعا زیادہ جلدی قبول کرنا، جتنا تو عاجزی میں ہوگا اتنا میں بلندیوں والا رب تیری۔ امام نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پیچھے مقتدیوں نے نہیں سنا، کتنی دفعہ کہا، مقتدیوں میں ایک کے دائیں ایک کے بائیں ساتھی کھڑے ہیں، موجود ہیں، لیکن دائیں بائیں والے کو پتہ نہیں کہ اس درمیان والے بھائی نے کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ عرش والا رب فرماتا میں سن رہا ہوں، ساتھ والے کو پتہ نہیں میں سن رہا ہوں تیری بات۔ اچھا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، اب سجدے میں سر رکھا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر بیٹھ گیا، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، مغفرت مانگ بڑی اعلیٰ دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اس میں ایک دعا واجبرنی، اللہ میرے گھاٹے پورے کر، جتنے گھاٹے جتنے لاس جتنے نقصان ہیں اللہ تو ہی پورے کر، معاف کر دے، بلند کر دے، معاف کر دے، رحم فرما دے۔ اللہ سے اللہ سجدہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا، ایک دفعہ تو اور موقع دے دے، رب کہتے چل پھر کر لے سجدہ، آجا دوسری دفعہ جھک جا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں ایک رات اتنا لمبا سجدہ کیا، میں پریشان ہو گئی، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ میں نے ہاتھ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں، دونوں اللہ اکبر ایڑیاں آپ کی ملی ہوئی تھی۔ سجدے کا جو طریقہ ہے کہ پیر کیوں نہ قبلہ کی طرف اور ایڑیاں ملی ہوئی ہیں، کھلی نہ ہو، یہ سنت طریقہ۔ میں صدیقہ رضی ایڑیاں ملی ہوئی تھی، چونکہ اندھیرا تھا، مجھے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہیں روح تو پرواز نہ کر۔ تو یہ کیفیت کبھی نماز میں اگر پیدا ہو نا کہ دل میں دقت پیدا ہو گئی تو سجدہ لمبا کر دیا کریں، رکوع لمبا کر دیا، ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ تعداد میں کر لے لمبا، اللہ اکبر۔ کبھی قیام کے اندر یعنی جب دل کر رہا ہے کہ یہ کیفیت میری برقرار، کیونکہ جیسے پوزیشن چینج کرے گا یہ کیفیت ختم ہو جائے گا، اس کو انجوائے کریں، یہ وقت ہے، کنیکشن جڑ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تار جڑ گئی ہے۔ بیٹھ گیا تحیات میں، اقرار کر رہے ہیں میری التحیات للہ والصلوات الطیبات، اللہ اکبر۔ کیا قرار کر رہا ہے؟ میری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے، اور میرا پکا وعدہ، میں سارا کچھ کیا کر رہا ہوں اللہ، یہ سارا وعدہ اس کی تجدید کر رہا ہوں، ایمان کی تجدید کر رہا ہوں، میرا پکا وعدہ، جو لطف رکوع میں آیا، جو لطف سجدے میں آیا، جو لطف قیام میں تیرے سامنے کھڑے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے کھڑا تھا، جو لطف آیا اے اللہ، اب میرا پکا وعدہ، اب میں نہیں چھوڑوں گا میری قولی عبادت۔ قول بات کو کہتے ہیں، بات زبان سے ہوتی ہے، زبان سے ورد وظیفہ دعا پکار مشکلوں میں آہوزاری فریاد کس سے؟ اللہ تیرے سوا کسی کے لیے نہیں۔ صلوات اور بدنی عبادت، رکوع سجود قیام طواف اعتکاف توکل امید بھروسہ، اللہ یہ بھی تیرے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ والطیبات اور مالی عبادت، نظر نیاز صدقہ خیرات لنگر سبیل منت منوتی، اللہ وہ بھی تیرے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اچھا پکا وعدہ اللہ، پکا وعدہ۔ اچھا اب آگے چل، یہ عقیدہ تیرا پہلے کھڑا ہو، پھر میرے نبی پر سلامتی کی دعا کر۔ عقیدہ خراب ہے تیرے سلام اللہ اکبر اور تیرے اللہ اکبر صلاۃ و سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عقیدے میں شرک آ گیا۔ پہلے عقیدے کی صفائی کرائی، اس کے بعد اب کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کر، رحمتوں برکتوں کی دعا کر، اپنے لیے بھی اور جتنے مومن مسلمان دنیا کے اندر موجود سب کے لیے۔ کیسے اتحاد پیدا کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہ کا کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پر تو اکثر یہ ہے کہ اب تو رسول وحدہ لا شریک لہ کے بغیر پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ بھی ہے ایک جگہ۔
تو اب عقیدے کا تجدید کر رہا ہے، عقیدہ توحید کو پختہ کر رہا ہے. اس کے بعد پڑھ میرے نبی پر درود شریف، رحمت کی برکتوں کی دعا کر لی. اب قبر کے عذاب، جہنم کا عذاب مانگ رہا ہے. نماز میں کیا ہے؟ تمنائیں، امیدیں، رب سے معافیاں، اور رب سے مانگ رہا ہے. دعائیں کر، مانگ. دنیا میں تیری سننے کو تیار نہیں، میں سننے کو تیار ہوں. پڑھ مانگ مجھ سے، مانگ. یہی موقع ہے. اور جتنی دعائیں آتی ہیں عربی کے اندر، مانگ مجھ سے دعائیں، مانگ اپنے لیے، مانگ سب کے لیے. مانگ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف والے جتنے بھی ہو، جتنے مقتدی ہیں، چاہے امام ہیں، ادھر والے ہیں تو امام مقتدیوں سمیت، ادھر والے ہیں تو ادھر امام، سب کے اوپر سلامتی ہو. نماز میں سب ایک دوسرے کے لیے سفارش کر رہے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ صلی اللہ. صرف مجھے نہیں، جتنے میرے ساتھ نماز میں شریک ہیں، جتنے امام مقتدی، جتنے بھی آگے پیچھے، اللہ پر جتنی بہنیں مائیں بیٹیاں، اللہ جتنے بھی ہیں، اللہ ہم سب کے اوپر سلامتیاں بھیج. یہ سب کے لیے دعا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ صلی اللہ. نماز کے ترجمہ جب ہو تو لطفی کو چھوڑ. سلام پھیر دیا، تم سب پر سلامتی، بائیں طرف سب پر سلامتی. شیطان کہے گا واہ واہ، تو رب کی عبادت کر کے تو بڑے مقام پر پہنچ گیا، تیرے تو گناہ معاف ہو گئے. نا اللہ اکبر، بڑا اللہ ہے. بڑا کون ہے؟ بڑا اللہ ہے. میں بڑا نہیں ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سے معافی. اے اللہ رکوع کا حق نہیں ادا کر سکا، سجدوں کا حق نہیں ادا کر سکا، قیام کا حق نہیں ادا کر سکا، قعود اور قعدے کا حق نہیں ادا کر سکا. اے اللہ عبادات کا حق نہیں ادا کر سکا. اس لیے اے اللہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. اللہ مجھے توفیق دے، تیرا شکر کرتا رہوں اور عبادت بہتر سے بہتر طریقے سے تیری کرتا رہوں. رب سے مانگ رہا ہے اور دعا مانگتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، جگہ تبدیل نہیں کی، وضو بھی نہیں ٹوٹا اور کسی سے بات بھی نہیں کی اور ذکر اذکار میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا یہ بیٹھا ہوا ابھی میرے گھر میں، اچھا فرشتوں آؤ اس کے لیے. جب تک بیٹھا ہے، جب تک بات نہیں کرتا کسی سے، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک جگہ تبدیل نہیں کرتا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. کرتے رہو کرتے رہو. جب یہ بات کرے پھر تم دیکھ سکتے یہ الگ سے بینیفٹ مل رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اب رب کا آرڈر ہے، چلو اب جاؤ اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرو. اللہ کے بندوں کے حق. اب فرمایا نماز کو اگر چیک کرنا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر تیری نماز بھی پڑھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، مجرم بھی دیکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ڈنڈی بھی مارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت سود بھی چل رہی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دو نمبری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، لوگوں کے حق حقوق کھا رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نماز کو درست کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے. تو اب یہ چیکنگ ہے. اللہ اکبر. اس کی چیکنگ ہو رہی ہے. اب یہ گیا ہے، اب اگلی نماز میں پھر آپ ایماندار سے بتائیں دن میں 5 دفعہ کون سی عدالت بلاتی ہے؟ جتنا بڑا افسر ہے اتنا ٹائم لینا اس سے مشکل ہے. رب کائنات، پوری کائنات کا شہنشاہ، خالق کائنات دن میں 5 دفعہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ دن میں 5 دفعہ پرسنل ٹائم چاہیے. تہجد میں آ جا، جو میرے سامنے دکڑے کھول، میرے سامنے کون سا مسئلہ جو میں نہیں حل کر سکتا، تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس لیے کہ رب میرا اللہ اکبر سب سے بڑھ کر محبوب ہے اور یہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جو شخص قرآن پڑھتا ہے گویا اللہ اس سے کلام کر رہا ہے، جو نماز پڑھتا ہے گویا یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. نماز میں جب قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے کلام کر رہا ہے، یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو؟ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ایسی نماز میں توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. No, no.